صاحب پاکستان سیاسی طور پر ایسی فالٹ لائنز کے اوپر واقع ہے جہاں وقتاً فوقتاً ہلکے پھلکے زلزلے آتے رہتے ہیں. ہلکے پھلکے کبھی کبھی سونامی بھی آ جاتا ہے. یہ ابھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ایک سونامی آیا. تو وہ فیصل واوڈا یہی کہہ رہا نا کہ سونامی آنے والا ہے. قیامت آنے والی ہے. انہوں نے تو اگلی کوئی بات کر دی. اب قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ سونامی ہم نے دیکھ لیا. پھر ہم نے دیکھا سونامی ہی کے عرصے میں جن کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا آج ان کے خلاف ایک اور فیصلہ آتا ہے اور اس میں انہیں 17 سال کی سزا مجموعی طور پر 2 مختلف کیسز میں مختلف دفعات کے تحت انہیں جو سزائیں ہوئیں اور ان کی اہلیہ کو بھی ان کے ہمراہ. تو یہ ہے توشہ خانہ 2. اب اس کی ہم تفصیلات میں جائیں جزیات میں جائیں وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن جو فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی کہ انہوں نے کہا اللہ رحم کرے، دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے، کان سے بہرے اور آنکھ سے اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے. پتہ نہیں کیا منوا رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے. وہ تو ایسے جیسے اب اس کے بعد آسمان ٹوٹے گا، لیکن کس پر ٹوٹے گا یہ اب آپ بتائیں گے. لیکن جو آج کی سزا ہے اس سے پہلے سزاؤں کا ایک سلسلہ ہے، کچھ معطل بھی ہوئیں، کچھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ سے آپ لے کر جائیں اس معاملے کو، فیئر ٹرائل دوبارہ سے ضروری ہے. آج کی سزا کے بعد عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کی سیاست کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سب سزائیں جو تھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ہوں گی. تو اس میں تو کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ سب سول عدالتوں میں ہو رہی ہیں جی، جہاں اپیل اور یہ اور وہ. ابھی اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہے، پھر اپیل کے اگینسٹ اپیل ہے، ریویو. جو اصلی چیز ہے وہ کورٹ مارشل، جس کا اشارہ آلریڈی جنرل فیض کی کنوکشن کا کیس کے اندر دے دیا گیا ہے.